آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں بنیادی انسانی تجربے پر بات کر رہے ہیں دعا. دیکھیں گے کہ اسلام میں اس کی کیا جگہ ہے، ہمارے ذہن پر کیسے اثر کرتی ہے، اور ہاں سائنس اس بارے میں آج کل کیا کہہ رہی ہے. ہمارے پاس کچھ مذہبی حوالے بھی ہیں، شبستان.com، شرح الحدیث سے، اور پھر ایکسپریس، انقلاب، ڈیلی پاکستان سے کچھ نفسیاتی اور سائنسی تجزیے بھی ہیں. تو آئیے اس گفتگو میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں، دعا کے روحانی پہلو سے لے کر سائنسی تحقیق تک. بالکل. دیکھیں، اسلام میں دعا کا مطلب ہے اللہ سے سیدھا رابطہ. اپنی ضرورتیں، اپنی امیدیں، ڈر، سب کچھ اس کے سامنے رکھنا. قرآن میں بھی کتنا خوبصورت ذکر ہے. مفہوم ہے کہ جب میرے بندے پوچھے میرے بارے میں تو میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. یہ جو قربت کا احساس ہے نا، یہی تو ہے دعا کی روح. صحیح. اور اس تعلق کو مضبوط کرنے یا کہیں کہ دعا قبول ہونے کے لیے کیا کچھ خاص شرائط ہیں؟ جی بالکل ہے. شبستان کے مطابق سب سے اہم تو ہے خالص نیت، یعنی صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے مانگنا. اور دوسرا مکمل توکل، بھروسہ صرف اسی پر. جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی، کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. بالکل. اسی لیے تو ایک حدیث میں دعا کو عبادت کا مغز یعنی اس کا جوہر کہا گیا ہے. اچھا، تو یہ صرف بڑی بڑی مشکلات یا ضرورتوں کے لیے نہیں ہے؟ مطلب چھوٹی چیزیں بھی مانگ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحت کے لیے دعا کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی یہی سکھایا کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. اچھا. جی. اور شرح الحدیث میں یہ بھی ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر اور اچھے کام، یہ بھی دعا کی قبولیت میں مددگار ہوتے ہیں. صحیح. اچھا، شبستان میں کچھ ایسے خاص لوگوں یا وقتوں کا بھی ذکر تھا جب دعا قبول ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے؟ ہاں، ذکر ہے. جیسے مظلوم کی پکار، مسافر جب سفر میں ہو، خاص طور پر حج کے دوران، اللہ کی راہ میں جو لڑ رہا ہے مجاہد، یا کوئی اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرے. اور ختم قرآن کے بعد کی دعا کی بھی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے اس کے روحانی اور عملی پہلو. اب ذرا بات کرتے ہیں نفسیاتی اثرات کی. کیا دعا ہمارے ذہن، ہمارے جذبات، ان پر بھی کچھ اثر ڈالتی ہے؟ یقیناً بہت گہرا اثر ڈالتی ہے. دیکھیں، دعا ایک طرح سے اپنے جذبات کو باہر نکالنے کا ذریعہ ہے، کیتھارسس جسے کہتے ہیں. دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے. پھر اپنی کمزوریوں کا اعتراف، ایک قسم کا کنفیشن، اس سے کردار میں بہتری آ سکتی ہے. دعا سے امید پیدا ہوتی ہے، قائم رہتی ہے. مشکل وقت میں نا توجہ منفی چیزوں سے ہٹ کر مثبت پہلو کی طرف جاتی ہے. اپنی ذات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، بصیرت پیدا ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک قلبی سکون ملتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے ڈپریشن اور پریشانی جیسے مسائل میں کافی مددگار ہو سکتی ہیں. بھی بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی غیر مؤثر چیز جیسے چینی کی گولی دیں، لیکن کہیں کہ یہ دوا ہے، اور وہ شخص یقین کر لے تو اس یقین کی وجہ سے ہی اس کی طبیعت بہتر ہو سکتی ہے. اچھا. جی. گویا یہ یقین جو ہے یہ خود جسم کے اندر کچھ آپ کہہ لیں مدافعتی نظام کو یا کیمیکلز کو متحرک کر دیتا ہے. تو کیا دوا کا اثر بھی بس ایسا ہی ہے، ایک طرح کا پلیسیبو؟ نہیں، یہاں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. پلیسیبو اثر میں یقین علاج یا ڈاکٹر پر ہوتا ہے. دوا میں یقین اللہ کی ذات پر، اس کی قدرت، اس کی رحمت پر ہوتا ہے. یہ ایک روحانی ایمان ہے. صحیح. البتہ یہ بات صحیح ہے کہ دونوں میں یقین کا عنصر کام کر رہا ہے جو نفسیاتی اور شاید جسمانی اثرات بھی ڈالتا ہے. لیکن جیسا کہ ایکسپریس نے بھی اشارہ کیا، اسی نفسیاتی پہلو کا غلط فائدہ اٹھا کر کچھ جعلی پیر وغیرہ لوگوں کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. اچھا، اب آتے ہیں اس حصے کی طرف جو شاید سب سے زیادہ متنازع بھی ہے اور دلچسپ بھی. کیا سائنس دعا کے اثرات کی کوئی تصدیق کرتی ہے؟ کوئی ٹھوس ریسرچ ہے اس پر؟ جی ہاں، اس پر اب سنجیدہ سائنسی کام ہوا ہے. مطلب یہ نہیں کہ حتمی نتیجے پر پہنچ گئے، لیکن کام ہوا ہے. مثال کے طور پر ڈیلی پاکستان کے حوالے سے ہارورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹر ہربرٹ بینسن ہیں.
انہوں نے MRI اسکینز استعمال کیے۔ اچھا، وہ دماغ کی تصویریں لینے والی مشین؟ جی بالکل، انہوں نے دکھایا کہ جب لوگ دعا یا مراقبہ کرتے ہیں تو دماغ کا ایک حصہ لمبک سسٹم وہ زیادہ فعال ہو جاتا ہے، اور یہ سسٹم ہمارے جذبات اور جسم کے کئی خودکار نظاموں جیسے دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر، ان کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی دماغی سطح پر باقاعدہ تبدیلی نظر آئی، اور جسمانی صحت پر کیا اثرات دیکھے گئے؟ جی، ایک اور بڑی مشہور تحقیق ہے ڈاکٹر ولیم ہیرس کی، مڈ امریکہ ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں۔ انہوں نے دل کے تقریباً 1000 مریضوں پر ٹرپل بلائنڈ سٹڈی کی۔ ٹرپل بلائنڈ؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب کہ نہ مریضوں کو پتا تھا، نہ ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کو، اور نہ ہی تحقیق کے نتائج کا تجزیہ کرنے والوں کو، کہ کس گروپ کے لیے دعا کی جا رہی ہے اور کس کے لیے نہیں، تاکہ کوئی تعصب نہ آئے۔ اچھا، بہت سخت معیار ہے۔ تو نتائج کیا نکلے؟ نتائج یہ تھے کہ جن مریضوں کے لیے باہر سے لوگ دعا کر رہے تھے، ان میں پیچیدگیاں، کمپلیکیشنز تقریباً 11% کم پیدا ہوئیں۔ 11%؟ یہ تو کافی اہم فرق ہے۔ جی، اسی طرح ڈاکٹر برڈ کی ایک تحقیق تھی سین فرانسسکو ہسپتال میں، اس میں بھی دل کے مریضوں پر دعا کے مثبت اثرات دیکھے گئے۔ لیکن یہ ہوتا کیسے ہے؟ مطلب سائنس اس کی وضاحت کیسے کرتی ہے؟ یہ اثر ہزاروں میل دور سے کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ وہ سوال ہے جہاں سائنس ابھی آپ کہہ لیں کہ ٹھوکر کھا رہی ہے، کوئی حتمی جواب نہیں ہے۔ شبہستان میں کچھ نظریات کا ذکر ہے۔ ایک تو نیو یارک کے کسی سائنسدان کا خیال ہے کہ شاید اس کا تعلق کوانٹم انٹینگلمنٹ سے ہو۔ وہ فزکس والا نظریہ کہ دو ذرات دور ہو کر بھی جڑے رہتے ہیں؟ جی بالکل، کہ شاید دعا کرنے والے اور جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے ان کے درمیان بھی کوئی ایسا ہی غیر مقامی نان لوکل تعلق ہو۔ ایک اور خیال ٹیلی پیتھک بانڈ کا بھی ہے جو شفا کے دوران قائم ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب ابھی صرف قیاس آرائیاں ہیں۔ تو مطلب سائنس ابھی اسے پوری طرح مانتی نہیں ہے؟ سائنس براہ راست روحانی چیزوں کو ٹیسٹ نہیں کر سکتی، اس کے پاس وہ اوزار نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ شبستان اور ڈیلی پاکستان کے مضامین سے بھی ظاہر ہے، جب بار بار تحقیق میں ایسے نتائج آ رہے ہیں جن کی وضاحت آسان نہیں، تو سنجیدہ سائنسدان یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہاں، اس پر مزید تحقیق ہونی چاہیے، اسے رد نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ گیا۔ تو خلاصہ اگر کریں تو دعا بنیادی طور پر ایک گہرا روحانی عمل ہے۔ اس کے نفسیاتی فائدے تو کافی واضح ہیں، اور اب سائنس بھی اگرچہ بہت احتیاط سے مگر یہ مان رہی ہے کہ صحت پر اس کے مثبت اثرات ہو سکتے ہیں، اور اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر ہم ایمان کی طاقت، نفسیات کے عمل اور یہ جو ممکنہ غیر مقامی اثرات ہیں جیسے کوانٹم انٹینگلمنٹ وغیرہ، اگر ان سب کو ملا کر دیکھیں تو کیا دعا یا کسی نیک نیت پر پوری توجہ مرکوز کرنا ہماری زندگیوں اور صحت پر اس سے کہیں زیادہ گہرا اثر ڈال سکتا ہے جتنا ہم عام طور پر سوچتے ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے۔